بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہونے جا رہی ہے۔ آج سب سے پہلے تو ناشتے کا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم نے جو آج صبح ناشتہ جو ہے منگوایا ہے، یہ بھجے کے پائے منگوائے ہیں ہم نے۔ بحریہ ٹاؤن میں بھی ان کی شاپ ہے، یعنی ان کی جو چین ہے یہاں تک آ گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے چنے منگوائے اور نان منگوائے، ساتھ میں دہی تو ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا ناشتہ تھا۔ سلاد وغیرہ ہم نے خود ہی گھر بنایا۔ تو کل چونکہ بھائی بھابھی کو ہم لوگ لے گئے تھے ناشتہ کرانے کے لیے، پہلے تو ہم بحریہ آرچرڈ گئے، تو وہاں سے ہماری قسمت میں کھانا نہیں تھا، تو اسی وجہ سے ریسٹورینٹ وہ کھلا نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے بندو خان سے ناشتہ کیا، پوری کا کیا، آپ نے دیکھا، آپ کو میں نے دکھایا بھی ہے، پچھلے ولاگ میں ہے۔ تو اب آج ہم نے سوچا کہ بجائے جا کر کھانے کے تو ہم نا بھابھی کو پائے کھلاتے ہیں، بھابھی بھائی کو۔ تو پھر ہم نے بھجے کے پائے منگوائے، بہت اچھے مطلب تھے، بہت مزہ آیا۔ گھر میں فرسٹ ٹائم میں نے منگوائے ہیں یہ، ورنہ جا کر کھانا الگ بات ہے۔ گھر میں اس طرح کی چیز پسند نہیں کرتی کہ گھر میں منگوا کے کھائیں۔ کھانا ہے تو جا کر کھائیں، ورنہ جو گھر میں پکا ہوا ہوتا ہے وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو آج فرسٹ ٹائم ہم نے منگوائے اور بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ تو اس وقت اچھا، پھر اس ویڈیو کی بات میں آپ کو بتاؤں تو اس ویڈیو میں آج تو میں بتاؤں گی بچیوں کی شادی کے لیے وظیفہ، کہ وظیفہ کرنے سے بچیوں کی یعنی شادی کے لیے جلدی رشتہ کیسے آئے۔ ابھی رکاوٹ کی بات نہیں بتا رہی کیونکہ آپ لوگوں نے کوئی سوال نہیں کیا، تو میں وہ بعد میں بتاؤں گی آپ کو۔ ابھی ہے کہ کیسے جلدی رشتہ آئے گا، تو اس کے لیے میں آج آپ کو بتاؤں گی اور کچھ ٹوٹکے بھی بتاؤں گی۔ اور اس وقت ہم جا رہے ہیں، تقریباً 12 بج رہے ہیں، تو 1 منٹ دیر ہے 12 کو۔ تو اس وقت ناشتہ وغیرہ کر کے گھر سے فری ہو کے دوپہر کا انتظام کر کے، تو کہ کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کب بنانا ہے، تو ہم لوگ، میں اور میری بہو شانزے جا رہے ہیں گلبرگ۔ تو وہاں پہ بک شاپ جو ہے وہاں سے ہم نے کچھ خریداری کرنی ہے۔ ابھی یہ بحریہ میں ہی ہم ہیں، تو یہاں سے چھلیاں ہم نے لی ہیں۔ بارش میں ایک لڑکی تھی، وہ اپنا یعنی چھلیاں بنا رہی تھی، تو مطلب دیکھیں کتنے لوگ مجبور ہیں کہ بارش بھی ہو رہی تھی لیکن وہ بیچاری وہاں پر تبھی بھی کھڑی تھی۔ تو وہاں سے ہم نے لی اور بہت مثالے دار مزے کی چھلی تھی۔ 50 روپے کی 2 چھلیاں اس نے دی، یعنی 100 روپے کی 2 ملی اور بہت مزے کی تھی۔ خوب مثالہ لگوا کے ہم نے ان کو راستے میں ہم کھاتے گئے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ پھر مطلب گئے وہاں، راستے میں ٹھوکر سے ہوتے ہوئے گئے، تو راستے میں بارش دیکھیں ہو رہی ہے، مسلسل وائپر ہم چلا رہے ہیں۔ تو موسم بہت ہی اچھا تھا، بہت مزیدار موسم تھا، یعنی بہت اچھا تھا، خوشگوار مزیدار موسم۔ تو انہوں نے بھی کچھ سٹیکرز وغیرہ لینے تھے، کچھ چیزیں لینی تھیں زارا کے لیے، اور میں نے بھی کچھ وہاں بکس کا، مجھے تو بکس کا شوق ہے، میری لائبریری ہے ایک یہاں لاہور میں بھی ہے اور علی پور میں بھی ہے، ہمارے بڑے یعنی جو مین بڑا مدرسہ ہے وہاں پر بھی بے شمار یعنی میرے پاس بکس ہیں۔ تو جہاں بھی میں کتاب دیکھتی ہوں نا، کوئی اچھی کتابیں ہوتی، اشفاق احمد کے، زاویہ کے سارے میرے پاس والیومز ہیں، موجود ہیں۔ اسی طرح کتب بلال کی بھی ہیں، بلال کتب، ان کی بھی بکس ہیں۔ اس کے علاوہ آصف علی جاہ کی بکس ہیں۔ تو بکس کا مجھے شوق ہے، پڑھنے کا بھی ہے، تو طرح طرح کی بکس اور بھی ہر ایک ٹاپک پہ ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ورک شاپس میں کراتی ہوتی ہوں، تو ورک شاپس کے لیے بھی ہمیں بکس چاہیے ہوتی ہے، تو کچھ میں نے وہ بھی لینی تھی۔ تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ فیروز پور روڈ سے ہوتے ہوئے قذافی اسٹیڈیم کے راستے سے پھر لبرٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں قذافی اسٹیڈیم ہے، اور ساتھ میں الحمرا آرٹس کونسل کے ہال بھی ہیں لیفٹ پہ۔ تو یہاں سے ہوتے ہوئے ہم گئے۔ اور دوسرا یہ کہ جب میں وہاں پہنچی نا، آج کل کتابیں ویسے
یعنی اگر بک شاپ پہ ہم جائیں تو لوگ کم نظر آتے ہیں. جو بچوں کی کتابوں کی بکس ہوتی ہیں، جیسے ان کے کورسز کی بکس ہوتی ہیں، وہاں تو لوگ ہوتے ہیں. بچے، ان کی مائیں خریداری کر رہی ہوتی ہیں، کوئی بیگ لے رہی ہوتی ہیں، کچھ ان کے مطلب بکس وغیرہ لے رہی ہوتی ہیں، کاپیز وغیرہ اور طرح طرح کی چیزیں. لیکن جو بکس پڑھنے والی بکس ہوتی ہیں تو وہاں پہ میں نے فرسٹ ٹائم مطلب دیکھا کہ کوئی رش وغیرہ نہیں تھا. اتنی بڑی ویرائٹی بک شاپ ہے، لبرٹی میں کارنر پہ ہے، لیکن لوگ نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے. کیونکہ آج کل نا کتابیں لوگ بہت کم پڑھتے ہیں یہاں پاکستان میں، باہر نہیں، باہر ابھی بھی لوگوں کو شعور بھی ہے اور وہ پڑھتے ہیں، لیکن پاکستان میں کم لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شعور ہے اور لیتے بھی بہت ہی کم لوگ ہیں. تو مجھے یہ دیکھ کر افسوس بھی ہوا کہ کتابیں ہیں، ہر قسم کی ہیں، لیکن پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں. تو وہاں سے یعنی ایک تو ہم نے کتابیں لیں اور میں نے تو ایک دیکھی کتاب، بس دیکھنا ہی ہوتا ہے، جیسے جا کر چلیں گئے ہیں ساتھ میں تو کچھ دیکھ بھی لیا. تو اب اگلی چیز جو ہے نا، جو آج مطلب اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ کیا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہوتی ہے. ہم لوگ نا کامیابی سمجھتے ہیں کہ دنیا حاصل کر لی، دنیا میں مال و دولت لے لیا، یا کوئی اقتدار حاصل ہو گیا، نام کما لیا، شہرت کما لی، تو مطلب پیسہ، دولت، اقتدار اور یہ سارا کچھ، اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو. تو یہ دراصل دنیاوی کامیابیاں ہیں، اصل میں کامیابی یہ نہیں ہے. دیکھیں تو ہم تو اگر ہم دیکھیں نا ابتدا اسلام میں، تو اسلام کی ابتدا میں اسلام آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ آیا ہے، اور اسلام کو آہستہ آہستہ کامیابی یوں کہیں کہ ملی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کفار عرب اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے. اس سلسلے میں جنگیں بھی ہوئیں، یعنی غزوات بھی ہوئے، اور اسی طرح ایک جنگ میں ایک صحابی شدید زخمی ہو گئے اور وہ شہادت کے قریب تھے، اور جب شہادت کے قریب تھے تو پکار کر کہہ رہے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا، تو جنہیں کبھی شکست کا سامنا بھی نہیں ہوا، اور جن کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر زخموں کے کوئی نشانات نہ تھے. جب آخری وقت آیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ غمزدہ تھے کہ ان کو شہادت نصیب نہ ہوئی. تو یہ تو قسمت والوں کو پھر ملتی ہے، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو دنیا میں تقریباً ہر فرد کامیابی کی خواہش رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی حاصل ہو جائے، اور کامیاب ہونا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے کامیابی کو. تو اگر ہم دیکھیں ہے کیا کامیابی، تو مختلف ماہرین جو ہے نا، انہوں نے کامیابی کی مختلف تعریفیں کی ہیں. کسی نے کہا ہے کہ ذہنی سکون دراصل کامیابی ہے، کسی نے کہا اچھی صحت، اطمینان قلب، کسی نے کہا شہرت، کسی نے کہا کہ محبت سے بھرپور تعلقات، کسی نے کہا شخصی عزت و احترام، کسی نے کہا اقتدار، کسی نے کہا شناخت، اور کسی نے کہا اپنے پیشے میں عروج حاصل کرنا، اور کسی نے کہا جو اچھی فیملی ہے نا، دراصل یہی کامیابی ہے. کسی کو پسندیدہ پیشہ یعنی اپنا مشغلہ جو ہے وہ اچھی کامیابی حاصل کرنا لگا. تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. ہر فرد جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ ناکام ہونے کے لیے. تو اللہ رب العالمین جو ہے بڑا منصف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورۃ 3 میں آیت نمبر 4 ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. تو
اللہ ताला ने इंसान को बेहतरीन सलाहियतों के साथ पैदा किया, इसका ये मतलब है। तो इंसान कामयाब हो सकता है अगर वो कोशिश करे तो। यहाँ पे हम चीज़ यस पिज़्ज़ा पे आए हैं। ये रास्ते में मैं गुज़रते हुए तो देखती थी, मेरी क्लास EME जब होती थी मैं जाती थी तो वहाँ भी इनकी ब्रांच है। और अब ये जोहर टाउन में ब्रांच जो है ना, हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ से गुज़रते हुए डॉक्टर्स हॉस्पिटल की बैक पे नहर से हम उतर गए थे और जी ब्लॉक वाली रोड पर हम चले गए। तो खोखर चौक के पास ये इनकी शॉप है चीज़ यस पिज़्ज़ा की। तो यहाँ से हम पिज़्ज़ा ले रहे हैं। ये एक ड्रिंक उसके डील के साथ है, दोनों डाइट में चाहिए। कोई स्प्राइट से भी नहीं पिज़्ज़ा है वो नेक्स्ट को लगा दो। डाइट में मैम आपको कैन सेपरेट करवाना फिर नॉर्मल। तो अब मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर बैठ के हम लोग पिज़्ज़ा का इंतज़ार भी कर रहे हैं। इससे पहले हमने रोल मंगवाया था। तो आपको मैं बताती हूँ कि जिन बच्चियों के या बच्चों के रिश्ते नहीं आते तो वो क्या पढ़ें। तो अल्लाह, सबसे पहली बात है कि अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, यकीन करें अल्लाह ताला पर कि वक्त आने पर ये मसला भी हल हो जाएगा। और रोज़ाना रात को एक तो 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें, ये मस्ट है, ठीक है। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आते, तो पहले तो 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें। इसके बाद रोज़ाना रात को अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। और दरूद शरीफ के दरमियान में आपने 11 मरतबा सूरत अखलास पढ़नी, यानी 11 मरतबा पहले आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर दरमियान में 11 मरतबा सूरत अखलास पढ़नी है, कुल शरीफ जिसको कहते हैं, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। और फिर इसके बाद 11 मरतबा फिर आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, यानी अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। और इसके बाद 100 मरतबा या काज़ी अल हाजात 100 मरतबा पढ़ना है। ये या काज़ी अल हाजात पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करें। तो ये कितने दिन तक पढ़ना है? ये 90 दिनों तक पढ़ना है, यानी 3 महीने लगातार पढ़ना है। और जो नागा हो जाता है बच्चियों का तो या ख़वातीन का, तो उनके दिनों को अलग कर लें और वो बाद में उन दिनों को भी पूरा कर लें। तो 90 डेज़ पूरे करने हैं आपने इसके लिए। तो अल्लाह ताला से दुआएं भी जारी रखें, नमाज भी जारी रखें, वुज़ू के साथ रहें, अल्लाह ताला के पाक कलाम को पढ़ती रहें, तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाने वाला है और बेहतरीन रिश्ता आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब हम पिज़्ज़ा खाकर वापस आ रहे हैं। तो अब जो अगला काम है वो है कि अभी टोटका जो है मैंने आपको नहीं बताया आज का। तो आज का जो टोटका है वो बड़ा अहम है। अगर हम देखें तो वो ये है कि अक्सर ना किचन में काम करते हुए सिंक बंद हो जाता है, हमारा भी हो जाता है, सबका हो जाता है। तो किचन में बर्तन धोते हुए अक्सर ऐसे बंद होता है तो पानी जमा हो जाता है, और नाली में लोग तिनके डालकर फिर लोग मतलब पानी निकालते भी हैं। तो होता यूँ है कि क्यों होता है ये बंद, कि सब्ज़ियाँ, गोश्त और चिकने बर्तन धोने से बहुत से छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, खाने के ज़र्रात होते हैं, वो नाली के अंदर जाकर उसे तंग कर देते हैं। और उसका आसान और आज़मुदा टोटका ये है कि कपड़े धोने वाला सोडा, जो बहुत ही सस्ता सा मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाता है, वो एक बड़ा चमचा लेकर नाली के सुराखों के ऊपर रखें और केतली में पानी उबालकर उबलते हुए पानी को सोडे पर डालें। तमाम नाली साफ़ हो जाएगी और सिंक में बर्तन धोते हुए पानी जमा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसी मकसद के लिए कि 1 प्याली सिरका नाली में डालें और कुछ ऊपर खोलता हुआ पानी उसके ऊपर डालें, यानी 1 प्याली सिरका डाल लें नाली में और ऊपर खोलता हुआ पानी डालें। मगर सिरका चूँकि महंगा होता है और सोडा सस्ता होता है, तो आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारी रात का खाना जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। घर आके खाना फिर शाम में बनाया है, उसमें हमने शामी कबाब बनाए और
رائس بنائے تھے جس میں گاجریں اور شملہ مرچ وغیرہ جو ہے وہ ڈالی تھی. سادہ رائس جیسے ہوتے ہیں سبزیوں والے, ہم یوں کہہ سکتے ہیں ویجیٹیبل رائس ہم نے بنائے, اور ساتھ میں شامی کباب اور سلاد, رائتا, کولڈ ڈرنکس. تو یہ چیزیں ہمارے پاس, مطلب ہم نے سب کر کے رات کا کھانا جو ہے وہ سرو کیا. تو بچوں نے بھی مطلب کھایا, ہر ایک اپنا حصہ جو ہے اپنے روم میں بھی لے گئے اوپر, اور نیچے ہم لوگوں نے اور بھابھی لوگوں نے مل کر کھانا کھایا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. تو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کر دیں, اور کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں. اللہ حافظ.